فَأَتَتْ بِهِ، سو وہ لے کر آئی ہیں، ان کو اٹھایا ہے اپنے بیٹے کو، اور بیٹے کو لے کر لائی ہیں اس کو قومہا، اپنے لوگوں کے پاس، تحملہ، گود میں لے کے آئیں۔ صحیح اللہ نے ماں اور بیٹے کی تصویر بیان کر دی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا یہ اپنے بیٹے کو اٹھا کر لائی ہیں گود میں اپنی قوم کے پاس، اور قوم کون تھی؟ بنی اسرائیل، یہودی تھے سارے۔ قالو، وہ بولے، انہوں نے کہا یا مریم، اے مریم، لقد جئتے، بلا شبہ آپ آئی ہیں، شیئن، ایسی چیز کے ساتھ، فریا، جو بہت ہی سخت ہے، طوفان جیسی چیز۔ تم ایسی چیز کے ساتھ آ گئی ہو جو اپنی برائی میں بہت ہی خراب چیز۔ فریا کا مطلب جو ہے وہ اصل میں ہے گھڑی ہوئی چیز، اس طرح جھوٹ جو گھڑ لیا جائے۔ قرآن پاک میں کئی جگہ یہ لفظ آیا ہے۔ تو جو چیز گھڑ لی جاتی ہے، جس چیز کی وہ ہوتی ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہوتی، تو چونکہ اس بچے کا باپ کوئی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسی چیز لے آئی ہو جس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، اس کے باپ کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ لقد جئت شیئا فریا، اتنی بری چیز لائی ہو جو تہمت لگائے جانے کے قابل ہے، اتنا خراب کام کر کے آئی ہو۔ اس لیے فریا کا لفظ جو ہے یہ پرانی عربی میں، بہت پرانی زمانہ قدیم کی، قرآن سے بھی پہلے استعمال ہوتا تھا یہ لفظ ایسے عظیم کام کے لیے جس سے کسی آدمی کی شہرت ہو جائے یا بدنامی ہو جائے۔ فیمس اور نوٹوریس کا جو فرق ہوتا ہے، دونوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ لفظ جو ہے بدنامی کے معنی میں استعمال ہونے لگا کہ اتنی بری چیز جس کی وجہ سے کسی کا نام ڈوب جائے، کوئی آدمی رسوا ہو جائے، اس کی عزت پہ بٹا لگ جائے۔ تو انہوں نے کہا مریم اتنی بری چیز لے کے آئی۔ یہ جو دستور ہے نا کہ قرآن پاک کھولا اور پتہ نہیں اسے گنی، اس کی لائنیں اور جو لفظ آیا اس پہ نام رکھ دیا، کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا فریا نام رکھتے ہیں۔ اور عرض کرنا پڑا کہ یہ فریا نام نہ رکھیے، فریا کا مطلب ہے بدنامی، گناہ کی پوٹلی، کیونکہ جی قرآن میں آیا۔ تو ایک صاحب کو بتایا کہ ایسے ایسے، ان کا نہیں قرآن میں آیا ہے، ہم نے تو اسی سے رکھا ہے۔ تو میں نے کہا پھر ابھی اور بھی کچھ توقع ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ میں بیٹا دے۔ تو میں نے کہا قرآن میں فرعون آیا کہ اس کا نام وہ بھی رکھو گے؟ تو ایسے آدمی کو کیا آدمی کہے جو صحیح طرح نہ سمجھے، اسے پھر ایسے ہی جواب دینا پڑتا ہے، نہیں فرعون تو وہ تو آپ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں بھائی، ایک بھلی بات سمجھا رہا ہوں کہ فریا کا مطلب ہے کہ بہت ہی بری چیز، بےہودہ چیز، علیہ باللہ۔ انہوں نے تہمت لگائی تھی اس وقت کے لفظ کا۔ ایسے ہی ہے آج کل ایک اور نام بڑا چلا ہوا ہے، شرجیل۔ ہم کہتے ہیں شرجیل کے معنی کیا ہے آخر، یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ رکھتے ہیں بچوں کے نام شرجیل۔ لفظ تھا اصل میں شراحبیل، اور شراحبیل آپ لکھ کے دیکھیں کیسے لکھتے ہیں، شین رے ہے بے یہ لام، بیل جیسے لکھتے ہیں نا، اسی طرح بیل۔ تو بے کا جو نقطہ تھا نا با کا، اسے لے کے ذرا سا کھسکا کے ادھر، تو وہ بن گیا جیم، اور دو نقطے وہ جو یا والے تھے وہ تو ویسے ہی رہے، ییل تو ویسے ہی رہا، تو شرجیل ہو گیا شرابیل کی بجائے۔ اب شرجیل دنیا جہان کی ڈکشنری دیکھ لو، کہیں نہیں ملے گا کہ شرجیل کا مطلب کیا ہے۔ نہ یہ عربی کا لفظ ہے، نہ کسی اور زبان کا لفظ ہے، نہ فارسی کا ہے، اردو میں تو خیر آنا ہی کہاں سے تھا، نہ ترکی کا ہے، لیکن شرجیل نام بہت سو کے سنیں گیا۔ صوبیہ کوئی لفظ نہیں ہے، بھی تو اس معنی میں نہیں ہے۔ صوب تو کپڑے کو کہتے ہیں، وہ لفظ صویبہ تھا، تو صویبہ میں یا کے نقطے ادھر لے آئے اور بے کے نقطے کو ادھر کر دیا، ایسے ہی جیسے مطلب کا مطبل بنا دیا۔ بولتے ہیں نا بعض لوگ کیا مطبل ہے آپ کا، تو مطلب کو مطبل بنا دیتے ہیں۔ تو یہ ناموں کا معاملہ ایسے ہی ہے۔
تو انہوں نے کہا یہودیوں نے کہ مریم یہ کیا چیز لے کے آئی ہو؟ لقد جئت شیئا فریا، بڑے طوفان کی چیز، بہت بڑا طوفان اس پہ اٹھ سکتا ہے۔ یا اخت ہارون، اور بولے اور کہنے لگے اے ہارون کی بہن، ما کان ابو کے، ہرگز نہیں تھے آپ کے والد، امرأ سوء، کوئی برے آدمی، تیرا باپ برا نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، اور نہ ہی تیری ماں کوئی خراب عورت تھی، یہ تم کیا کر کے لے آئی؟ حضرت مریم کے والد اللہ کے بڑے نیک بندے، بیت المقدس کے امام عمران ابن ماسان تھے، ان کے متعلق کوئی برائی کا کیا سوچ سکتا تھا؟ اور ان کی والدہ حضرت مریم کی اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے 3 پارے میں، اور انہوں نے اپنی بیٹی کی پیدائش سے بھی پہلے اللہ سے دعا مانگی اور عرض کیا کہ اے پروردگار، جو بیٹا میرے ہاں پیدا ہوگا میں اسے تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں۔ اور جب پیدا ہوئی بیٹی تو اس نے کہا رب انی وضعتها انثى، اللہ میرے ہاں تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا واللہ اعلم بما وضعت، اللہ ہی جانتا تھا کہ کس غضب کی لڑکی اس کے ہاں ہم نے بھیجی۔ یہ تھی مریم۔ ماں کے ساتھ قصہ پیش آیا ایسا، اور پھر بیٹی کے ساتھ اس سے زیادہ قصہ پیش آیا۔ ماں کو صبر کرنا پڑا کہ امید ٹوٹ گئی نا کہ بیٹا تھا اسے بیت المقدس کے لیے چھوڑ دوں گی، اللہ کے گھر کی خدمت کرے گا، وہ امید ان کی ٹوٹ گئی اور بیٹی دے دی۔ اور بیٹی کے ساتھ وہ مسئلہ پیش آیا جو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا سرے سے۔ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا یا اخت ہارون، ارے ہارون کی بہن۔ یہ اخت جو ہے یہ اخ کا مؤنث ہے، اخ کہتے ہیں نا بھائی کو، اخت کا مطلب بہن۔ اور ہارون سے کیا مراد ہے؟ سیدھی سادی سی بات یہ ہے کہ یہودیوں نے یہ جو کہا تھا کہ اے ہارون کی بہن، تو یہاں ہارون سے مراد کون تھے؟ وہ حدیث میں آیا ہے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ جب گئے ہیں یمن تو عیسائیوں نے قرآن پر اعتراض کیا اس دور میں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن جو نازل ہوا تھا تو جو اعتراضات مخالفین نے کیے تھے وہ اعتراض بھی حدیث میں آ گئے، چھپا ہوا کچھ نہیں رہا۔ ایسے نہیں تھا کہ مسلمان اپنے پہ ہونے والے اعتراضات کو چھپا جاتے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب گیا وہاں پہ نجران میں تو عیسائیوں نے کہا کہ کیا تم قرآن میں یہ پڑھتے ہو کہ مریم نے کہا کہ مریم کے متعلق کہ تم پڑھتے ہو کہ یا اختہ ہارون، ہارون کی بہن؟ تو میں نے کہا ہم پڑھتے ہیں۔ کہا تم نے سوچا نہیں کہ یہ ہارون کی بہن کیسے ہو سکتی ہیں؟ ہارون تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے اور مریم کئی 100 برس کے بعد آئی ہیں، تو یہ ہارون کی بہن کیسے ہو گئی؟ تو حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے کوئی جواب نہیں بنا اس کا۔ وہ مدینہ منورہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے یہ پوچھا تھا، مجھے اس کا جواب نہیں آیا۔ تو آپ نے فرمایا تم نے انہیں یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ بنی اسرائیل میں یہ رسم تھی کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے ناموں پر اپنے بیٹوں کا نام رکھا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہارون کی بہن سے مراد وہ ہارون نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، بلکہ اس دور میں جو مریم کے بھائی ہوں گے یا کوئی اور ہوگا جو نیکی میں مشہور ہوگا اس کا نام ہارون رکھا گیا اس سے ہارون علیہ السلام کے نام پہ۔ تو وہ چیز ہے کہ یا اختہ ہارون، لوگوں نے کہا ارے ہارون کی بہن۔ تو یا تو لوگوں نے یہودیوں نے تشبیہ دی، پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام ہی سے تشبیہ دی مریم کو اور کہا مریم ہارون کی بہن، یعنی ہارون جتنے نیک تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور اب تم اتنی نیک تھی، یہ کیا کیا ہے؟ لیکن یہ بات ذرا سی دور لگتی ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ اگر وہ کہتے ہیں نا ہارون کی بیٹی تو پھر بات زیادہ مناسب ہوتی، کیونکہ نسل جو آگے یہی چل رہی تھی۔ اس لیے دوسری رائے مفسرین کی یہ ہے کہ ہارون ان کے خاندان میں کوئی بہت ہی نیک اللہ کے بندے گزرے ہیں جن کی اس زمانے میں شہرت اتنی ہو گئی تھی کہ لوگ ان کو مثال دیتے تھے۔ جیسے آپ ہمارے ہاں دیکھ لیں، شہرت بعض بزرگوں کی ہو گئی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو
تو لکھتے ہیں کہ فلاں آدمی فلاں بزرگ جو تھے وہ جنید زمانہ تھے، یہ اپنے زمانے کے جنید تھے، اتنے پاک آدمی تھے، اتنے نیک آدمی تھے، اتنے اچھے آدمی تھے. تو ہارون کوئی ہوں گے ان کے خاندان میں جن کی نیکی تقوی یہ چیزیں اتنی زیادہ پھیل گئی تھیں کہ ان یہودیوں نے بات کی کہ یا اختہ ہارون، ہارون کی بہن، یعنی جتنے اچھا وہ آدمی ہے تم بھی اتنی پاک تھیں، یہ کیا کیا؟ اور تیسری چیز مفسرین نے لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم جو تھی، ان کی والدہ جو تھی، عمران کی بیوی، ان کی باقی کتنی اولاد تھی؟ حضرت مریم کے بہن بھائی تھے یا نہیں تھے؟ تو وہ کہتے ہیں اس بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا. مورخین نے لکھا ہے جو کچھ کے لکھا ہے، ممکن ہے حضرت مریم علیہ السلام کا کوئی بھائی حقیقت میں ہارون ہو، ان کی والدہ کی طرف سے نہ ہو، والد کی طرف سے ہو، کہیں سے ہو، ان کا کوئی حقیقی بھائی ہارون ہو، اور وہ اتنا نیک ہو اس زمانے میں کہ لوگوں نے اس کی مثال دینی شروع کر دی ہو کہ فلاں ہارون کی بہن ہے، یعنی اتنی زیادہ نیک خاندان، اتنے اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہے. ہمارے ہاں اب بھی ہوتا ہے ایسے کہ کہتے ہیں وہ فلاں صاحب کے گھر والے، یعنی مطلب اچھائی میں بھی کہتے ہیں برائی میں بھی، کہ مطلب وہ گھرانہ ہی اتنا اچھا ہے. تو انہوں نے کہا یا اختہ ہارون، ارے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارا باپ تو برا آدمی نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، اور دیکھو نہ ہی تمہاری ماں بری عورت تھی، تمہارے ماں باپ تو اتنے اچھے تھے، یہ تم نے کیا کیا؟ یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ فاشارت الیہ، سو اس نے اشارہ کیا، الیہ، اس کی طرف. حضرت مریم نے اشارہ کیا. ایک بات اس میں رہ گئی، وہ یہ ہے کہ 26 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ فقولی انی نذرت للرحمن صوما، اور جب تمہیں کوئی آدمی نظر آئے تو تم یہ کہہ دینا کہ میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے. تو مفسرین کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے کہا اپنی زبان سے کہ میں نے رحمان کے لیے، اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، تو بول تو پڑی، تو بولنے سے وہ روزہ نہیں ٹوٹ گیا تھا، کیونکہ خاموشی کا روزہ تھا، تو پھر بولنے کا کیا مقصد ہوا؟ تو مفسرین اس پہ لکھتے ہیں کہ یا تو اللہ کے ہاں سے اتنے جملے کی اجازت ہوگی ان لوگوں کو کہ کوئی بھی چپ کا روزہ رکھے تو صرف ایک جملہ کسی کو یعنی بتا سکتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، یا تو جملہ ایک کہنے کی اجازت ہوگی، اور یا یہ کہ لکھ دیتے ہوں گے، اشارے سے بتا دیتے ہوں گے. قول کا جو لفظ ہے بولنے کے معنی میں صرف نہیں آتا بلکہ اشارہ کرنے کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، سمجھانے کے معنی میں بھی آ جاتا ہے. تو انہوں نے سمجھا دیا کہ میں روزے سے ہوں، اس روزے کی وجہ سے وہ بولی نہیں. لوگوں نے دونوں جملے ان کے متعلق ہے، ایک کہا کہ یہ طوفان کی چیز لے آئی، اور دوسرے کہا کہ تم آپ کے والد اتنے اچھے، آپ کی والدہ اتنی اچھی، ہارون کی بہن یہ کیا لے آئی ہو؟ فاشارت الیہ، سو مریم نے اشارہ کیا اس بچے کی طرف. قالو، لوگ بولے اور کہنے لگے کیف نکلم، ہم کیسے بات کریں، من کانا، جو کہ اب ہے فی المہد، گود میں، صبیہ، بہت چھوٹا بچہ ہے، گود میں یہ لڑکا ہے، اس صبی سے، اس چھوٹے بچے سے ہم کیسے بات کریں؟ کیسے ممکن ہے ہم اس سے پوچھیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کے متعلق اللہ نے پہلے ہی مریم کو بتا دیا تھا کہ تمہارا بچہ وہ گود میں بھی تمہاری بولے گا، اس لیے فاشارت الیہ، انہوں نے اشارہ کر دیا. سورہ آل عمران میں آتا ہے، اس کو آپ دیکھیے، اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قصے کو جو بیان کرتے ہیں تو وہ سارے ہی قصہ ایک جگہ بیان نہیں ہو جاتا، کچھ تفصیلات دوسرے مقام پہ، کچھ تیسرے مقام پہ، کچھ چوتھے مقام پہ، جہاں جو بات مناسب ہوتی ہے اللہ وہاں بیان کر دیتے ہیں. سورہ آل عمران میں 3 پارہ ہے، وہاں بھی یہ بات آئی ہے. تیسرا پارہ، تیسری سورت، اور تیسری سورت میں 42 نمبر آیت.
وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب فرشتے بولے یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے آپ کو پسند کر لیا ہے، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، وطہرکی، اور اللہ نے آپ کو پاک کیا ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور اللہ نے آپ کو اس تمام دنیا کی عورتوں پر چن لیا ہے، اللہ نے تمہیں پسند کیا ہے، اس ساری کائنات میں سب سے اچھی عورت اللہ کی نظر میں آپ ہے۔ یا مریم اقنتی لربک، اے مریم بندگی کیجیے اپنے رب کی، واسجدی، اللہ کو سجدہ کرتی رہیے، ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیجیے، یعنی آپ بیت المقدس میں نماز پڑھا کیجیے۔ ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، اور اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم آپ کو بھیج رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم، اور آپ اس وقت تو موجود نہیں تھے، اذ یلقون اقلامہم، جب لوگ اپنے قلم اپنے پین دریا میں بہا رہے تھے کہ ایہم یکفل مریم، مریم یتیم ہو گئی ہے، اب اس کی پرورش کون کرے گا۔ ان کے والد عمران ابن ماسان، ان کا انتقال ہو گیا تھا ان کی پیدائش سے بھی پہلے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جو تھے ان کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب حضرت مریم بھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اس وقت بھی نہیں تھے جب اس یتیم بچی کی پرورش میں لوگ جھگڑنے لگے، ہر کوئی کہتا تھا میں اسے پالوں گا کیونکہ عمران کی بیٹی ہے۔ اذ قالت الملائکہ، اور اللہ کے فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک، اللہ آپ کو بشارت دیتے ہیں، بکلمۃ منہ، اللہ کی طرف سے ایک جملہ، ایک کلمہ، ایک بات ہے، نسمہ، اس کا نام المسیح، مسیح رکھنا ہے، عیسی ابن مریم، وہ مریم کا بیٹا عیسیٰ ہوگا، وجیحا فی الدنیا، دنیا میں بڑے مرتبے کا انسان، یہ وہی ہے جو سریہ کا ترجمہ دوسرا آیا ہے نا، یہ وہ وجیحاً فی الدنیا، دنیا میں بڑے مرتبے کا انسان، بڑی عظیم الشان شخصیت ہوگی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی، ومن المقربین، اور وہ تو ہمارے بہت قریبی لوگوں میں سے ہوگا۔ یہ ہے وہ بشارت جو دی ہے اللہ نے کہ دیکھو وہ تو ہمارے بہت قریبی لوگوں میں سے ہوگا، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور وہ لوگوں سے باتیں کرے گا، فی المہد، جب ماں کی گود میں ہوگا۔ یہ آ گیا نا دوسری جگہ، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اس نے اشارہ کیا، تو انہوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے گفتگو کریں اس بچے سے جو بچہ ابھی پالنے میں پڑا ہوا ہے، پنگوڑے میں ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اسے؟ جھولا، یہ بھی اردو میں ہی ہے، اور کوئی لفظ نہیں۔ پالنا بھی جھولے ہی جھولے کے معنی میں آتا ہے، پنگوڑا بھی اسی معنی میں آتا ہے، لیکن بہت قدیم اردو میں ہے پنگوڑا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ لوگوں سے باتیں کرے گا جب والدہ کی گود میں ہوگا، وَكَهْلًا، اور جب اس کی عمر بڑی ہو جائے گی تب بھی وہ باتیں کرے گا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ بڑی عمر میں تو سارے ہی باتیں کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ یاد آیا؟ یہ پچھلے سال بات آئی تھی کہ اللہ نے یہ کیوں کہا ہے کہ وَكَهْلًا، اور وہ بڑی عمر میں ہو کے لوگوں سے باتیں کرے گا، تو بڑی عمر میں تو سارے ہی کرتے ہیں، اس کو گننے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان پہ جا کر جو اس کا واپس آنا ہے نا، اس عمر میں بھی آ کے باتیں کرے گا، ورنہ کوئی صورت اس کی نہیں بنتی کہ اللہ نے آخر یہ کہا کیوں ہے کہ کہلا، جب اس کی عمر کہولت کی ہوگی، یعنی 30 سال سے بڑھ جائے گا، 40 سال سے زیادہ اس کی عمر ہو جائے گی، تو لوگوں سے باتیں کرے گا بھی، اس وقت تو سبھی کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ ماں کی گود میں بھی بات کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جب عمر بڑھے گی تب بھی من الصالحین ومن الصالحین، اور بڑے نیک بختوں میں سے ہوگا۔ یہ سب کچھ جو کہا ہے اللہ نے انہیں، یہ سورہ مریم میں نہیں آیا۔ قالت، بولی اور کہتی ہیں رب انا یکون لی ولد، اللہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی آدمی نے ہاتھ نہیں لگایا، نہ نکاح ہوا ہے میرا، اور نہ بغیر نکاح کے کوئی بری میری شخصیت یا برا کوئی فعل ہے۔ قال کذالک اللہ، اللہ نے کہا اللہ اسی طرح یخلق ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اذا قضا امرا،
اور جب وہ کوئی کام کرنے کا ارادہ فرما لیں فإنما یقول لہ کن، کہتے ہیں اس کام کو کہ ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور اللہ اسے کتاب سکھائے گا، والحکمہ، اور کام کی باتیں، والتوراۃ والانجیل، تورات بھی اور انجیل بھی۔ جب تورات بھی سکھائے گا، انجیل بھی سکھائے گا، تو یہ کتاب کون سی ہوئی؟ اس کتاب سے کون سی کتاب مراد ہوئی؟ وہ تو انجیل ہے، اولڈ جو ہے وہ تورا ہے۔ تورات بھی سکھا دی، انجیل بھی سکھا دی، باقی کون سی کتاب رہ گئی؟ پھر وہی قرآن ہی تو رہ گیا۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور اللہ نے بتا دیا تھا کہ جب دوبارہ وہ آئیں گے نا تو وہ جو کتاب ہوگی اس کو بھی خدا انہیں سکھائے گا، اور حکمت اور تورات اور انجیل، اور رسولاً الی بنی اسرائیل، اور تمہارا بیٹا یہ تمہاری قوم جو ہے بنی اسرائیل، یہ جو قوم ہے اس کی طرف رسول بنا کر بھیجا جائے گا۔ یہ سب چیزیں وہاں پر نہیں ہیں، تو اتنی بشارتیں دی اللہ نے انہیں۔ اور یہاں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کیا کہا، تو اس نے ہم سے یہ کہا کہ اللہ کہاں سے بیٹا ہوگا، اور یہاں ہے کہ فرشتے سے کہا۔ تو یا تو یہ بشارتیں متعدد ہوئی ہیں، یہ کہ بشارت ایک ہی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے واسطے سے ذکر کر دیا ہے، اور کئی فرشتوں کا واسطہ درمیان سے ہٹا کے کہہ دیا ہے کہ مجھے کہا، تو اللہ سے کہنا بھی فرشتوں ہی کے واسطے سے ہوا ہوگا۔ اور اگر دو بشارتیں مان لیں تو پھر براہ راست بھی عرض کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہوا یہ کہ وہ اپنی قوم کے پاس لے کے آئیں اپنے بیٹے کو، تو لوگوں نے کہا جب ایسی باتیں تو فاشارت الیہ، انہوں نے اشارہ کیا، کہنے لگے کیف نکلم، کیسے بات کریں، من جو کہ کانا، کانا کا مطلب یہ نہیں کہ تھا، کانا کا مطلب ابھی، فی المہد صبیہ، پالنے میں ہے اور جھولنے میں ہے، اور جھولے میں پڑا ہوا ہے، اور صبیہ بچہ ہے، چھوٹی عمر کا۔ قال انی عبداللہ، بولا وہ، اور اس نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سب سے پہلی بات جس کا اثبات اور اقرار کیا وہ اللہ کی بندگی کا، نہ الیاذ باللہ خدا کے بیٹا ہونے کا، نہ خدا ہونے کا، نہ کچھ اور ہونے کا۔ یہ عیسائیت پہ اللہ نے جڑ کاٹ دی اس نظریے کی کہ اللہ کے علاوہ بھی دنیا میں کوئی اور خدا ہے۔ قال انی عبداللہ، اس نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ تعالی نے مجھے کتاب دی۔ اس لیے وہ عیسائی فرقے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو کوئی کتاب نہیں دی گئی تھی، اور ان کے بعد 4 آدمیوں نے مل کر یہ کتاب لکھی ہے جس کا نام انجیل ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ نے انجیل نام کی کتاب انہیں دی تھی، ان کے پاس تھی، یہ الگ بات ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ضائع ہو گئی، ختم ہو گئی، لیکن اللہ نے انہیں کتاب دی تھی۔ وجعلنی نبیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ یہ ساری باتیں انہوں نے کی، وہ اللہ کے بندے تھے، جبریل امین نے انہیں پیدا نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ بار بار ان کی بندگی کا ذکر کرتا ہے کہ وہ خدا کے بندے تھے۔ وجعلنی مبارکن، اور انہوں نے کہا اللہ نے مجھے بڑی برکت والا بنایا ہے، اینما کنتو، میں جہاں کہیں بھی رہوں خدا نے مجھ میں برکتیں رکھی۔ یہ اینما کنتو کے جو الفاظ ہیں نا، خود یہ بھی بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنا مقام متعین نہیں کیا۔ میں جہاں کہیں بھی رہوں تو کہاں رہنا تھا؟ دنیا میں ہی رہنا تھا نا، یہ نہیں کہا دنیا میں، بلکہ انہوں نے کہا جہاں کہیں بھی رہوں۔ اس کا مطلب ہے آسمان میں بھی جو گئے ہیں تو وہ برکتیں ہیں خدا کی، وہاں بھی ان کے ساتھ وہ مبارک ہیں، اور وہ جو آئیں گے تو وہ بھی برکت والے ہوں گے۔ اس دنیا میں جہاں کہیں بھی جائیں گے برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، اور برکت کا مطلب مفسرین کہتے ہیں کہ خیر سکھانے والا، نیکی کی تعلیم دینے والا۔ انہوں نے کہا اللہ نے مجھے ایسے بنایا ہے کہ میں نیکی کی تعلیم دوں، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، اور اللہ نے بتا دیا کہ اللہ ہی نے انہیں دنیا میں بھیجا اور پیدا کیا۔ اور اس میں رد ہے ان عیسائیوں کا جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو الیاذ باللہ خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس فرقے کا بھی جو روح القدس جبریل امین کے خدائی کے قائل۔
اور وہ اتنے شدید قائل ہیں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے خدا ہونے کے، روح القدس کے، کہ وہ کہتے ہیں ساری زندگی ان کے ساتھ رہے، خدا تھا، یہ دوسرے خدا کی مدد کرتا رہا، روح القدس خدا تھا علیہ باللہ، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا تھے، اس کا حصہ تھے، یہ ان کی مدد کرتا رہا، حتیٰ کہ جب سولی پہ چڑھا رہے تھے تو اس وقت ایک پرندے کی شکل میں جبریل امین آ گئے تھے اور آ کے کان میں ان کے کچھ کہا تھا۔ یہ سب ان کا عقیدہ۔ اور یہاں اب یہ جو میتھیو ہے نا، اس کی انجیل میں بھی گوسپل میں لکھا ہوا، آپ دیکھیں یہاں بھی اسی کا اقرار ہے کہ مریم کو یہ جو بیٹا تھا یہ جبریل نے دیا تھا، اللہ نے نہیں۔ اور انہوں نے آ کے سب سے پہلی بات یہی کہی کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں جبریل امین کا بندہ ہوں علیہ باللہ، اور نہ یہ کہا کہ علیہ باللہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ یہاں پہ میتھیو کی جو ہے گوسپل، اس کا پہلا چیپٹر ہے اور اس کی 18ویں آیت ہے، لکھتے ہیں کہ ناؤ دا برتھ آف جیسس کرسٹ واز ایز فالوز، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیدائش تھی اب اس کا بیان، اور یہ چیزیں پیش آئیں۔ یہ جو جیسس ہے نا، یہ یہاں بعض لوگوں کی یہ حرکت ہم نے دیکھی، بڑی بےہودہ بات ہے، بہت ہی بےہودہ بات ہے علیہ باللہ۔ جیسے ہم کوئی مسئلہ پیش آ جائے کہتے ہیں وہ اللہ، یہاں لوگ کہتے ہیں وہ جیسس، یہ بڑی گناہ کی بات۔ مصیبت پڑنے پہ اللہ ہی کو پکارتا ہے آدمی، اللہ تعالی ہی کا نام لیتا ہے۔ یہاں عیسائی جو تھے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھ کے ہی پکارتے تھے نا، اور یہاں مسلمانوں کو دیکھو اب یہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا۔ بعض مسلمانوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ بھئی یہ کیا لفظ بول رہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے، چاہے عقیدہ نہ ہو تو بھی شرکیہ جملے دہرانا کوئی اچھی بات ہے۔ ایک آدمی کا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور جا کر مندر میں بیٹھ جائے اور بتوں کے نام پہ جپنے لگے تو وہ زبان سے اس طرح کے جملے نکالنا یہ کون سی اچھی بات ہے؟ کہتے ہیں آفٹر ہز مدر میری واز بیٹروتھ، جب ان کی والدہ مریم کی منگنی ہو گئی ٹو جوزف، یوسف سے، بفور دے کیم ٹوگیدر، قبل اس کے کہ وہ اکٹھے ہوں، یعنی منگنی ہو گئی تھی، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ شی واز فاؤنڈ وتھ چائلڈ آف دا ہولی اسپرٹ، انہوں نے ایک بچہ پایا، حضرت مریم نے اپنے وجود میں ہولی اسپرٹ کی طرف سے، جبریل امین کی طرف سے۔ یہ وہ شرک اللہ نے بتایا ہم نے دیا تھا۔ دین جوزف ہر ہسبینڈ، پھر یوسف جو کہ ان کے شوہر تھے، منگیتر تھے، بینگ اے جسٹ مین، ایک آدمی مرد ہونے کی حیثیت سے، اینڈ ناٹ وانٹنگ ٹو میک ہر اے پبلک ایگزامپل، اور یہ نہیں چاہتے تھے کہ اب یہ جو بچہ ہو گیا ہے مریم کے ہاں، اسے پبلک میں لے جا کر ایک اسکینڈل بنا دیں۔ واز مائنڈیڈ، انہوں نے اپنے ذہن میں یہ سوچا، ٹو پٹ ہر اوے سیکرٹلی، کہ اس مسئلے کو دبا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، بس اس میں خاموشی اختیار کر لی جائے۔ بٹ وائل ہی تھاٹ اباؤٹ دیز تھنگس، لیکن جب اس نے ان چیزوں کو سوچا، بی ہولڈ، دیکھو تو پھر کیا ہوا، این اینجل آف لارڈ اپیئر ٹو ہم ان اے ڈریم، تو خدا کا ایک فرشتہ اسے خواب میں دکھائی دیا جوزف کو، سیئنگ، وہی کہہ رہا تھا، جوزف سن آف ڈیوڈ، جوزف جو بیٹے ہو داؤد کے، ڈو ناٹ بی افریڈ ٹو ٹیک ٹو یو میری یور وائف، گھبراؤ نہیں اپنی بیوی مریم کے بارے میں اور اس کے بارے میں ڈرو نہیں، فار دیٹ وچ از کنسیوڈ ان ہر از آف دا ہولی اسپرٹ، اس بچے کے بارے میں جو ہولی اسپرٹ نے، جبریل امین نے روح القدس کو اس کو دیا ہے، روح القدس نے دیا ہے جس بچے کو، تمہاری بیوی مریم کو، اس کے بارے میں گھبراؤ نہیں۔ یہ ہے وہ شرکیہ بات۔ اینڈ شی ول برنگ فورتھ اے سن اینڈ یو شیل کال
his name Jesus. اس کے ہاں جو لڑکا پیدا ہوگا تو تم اس کا نام جیسس رکھو گے. For he will save his people from their sins. اور وہ اپنے لوگوں کو گناہوں سے بچائے گا. یا تو یہ مطلب ہے کہ لوگوں کو گناہوں سے بچائے گا کہ اس لوگوں کو، انسانوں کو، بنی اسرائیل کو ہدایت کی راہ دکھائے گا، وہ گناہوں سے بچ جائیں. اور اس سے زیادہ واضح مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کا کفارہ ہی لگ جائے گا. لوگ جو مرضی گناہ کرتے رہیں وہ گناہوں سے بچا لے گا قیامت میں. So all this was done that it might be fulfilled which was spoken by the Lord through the prophet saying. So یہ ساری باتیں پوری ہوئیں جو کچھ بھی اللہ نے وعدے ان سے کیے تھے یا اس کی طرف سے جو وعدے کیے گئے تھے وہ سارے کے سارے مکمل طور پر ادا کیے گئے. یہ ہے وہ چیز جو انہوں نے بتایا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام وہ سب کچھ عنایات تھیں روح القدس کی، جبریل امین کی. اللہ نے بتایا پہلی بات جو اس بچے نے آ کے دنیا میں کہی تھی، اس نے لفظ یہ کہے تھے کہ انہوں نے کہا قال انی عبداللہ، اس نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا. وجعلنی مبارکن، اور اللہ تعالی نے مجھے برکت دی ہے. اینما کنتو، میں جہاں بھی رہوں. اس کا مطلب ہے دنیا کے کسی خطے میں بھی رہوں، کہیں بھی رہوں. تو ایک مفہوم اس میں سے بٹوین دا لائنز جسے کہتے ہیں وہ یہ بھی نکلتا ہے کہ جہاں بھی رہوں یعنی آسمان میں بھی رہوں گا تو میں برکتوں والا ہی. واوصانی، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے بالصلاۃ، کہ میں نماز کو قائم کروں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی عبادات میں سب سے پہلی عبادت جو گنی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نماز کو قائم کروں. یہ اتنی اہم عبادت ہے. اور تمام انبیاء علیہ السلام ان کے ہاں اللہ کی عبادتوں میں نماز سب سے اہم رہی. بنی اسرائیل میں بھی تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں 2 نمازیں رہی ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا واقعہ ہے اس میں ذکر آتا ہے نا ان ساری چیزوں کا. اور دوسری چیز یہ کہی کہ بس زکوٰۃ، اور دوسری چیز جس کی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے وہ یہ کہ میں زکوٰۃ ادا کروں. زکوٰۃ ادا کروں، اس کا مطلب مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو کہا ہے کہ انہوں نے کہا اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس بچپنے میں تو کتاب دی نہ دے دی، یعنی جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو اللہ مجھے کتاب دے گا. اور اسی طرح جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو اللہ کے لیے نماز پڑھوں گا، زکوٰۃ واجب ہوگی تو دوں گا، نہیں ہوگی تو نہیں دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے قرآن پاک میں کہ لوگوں نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں شامل نہیں تھے؟ حکم انہیں بھی تھا کہ آپ بھی نماز پڑھیے، آپ بھی زکوٰۃ دیجیے، لیکن زکوٰۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیتے جب ان کے پاس ساری زندگی میں اتنا مال جمع ہوتا. وہاں تو صبح آتا تھا شام تک نہیں رہتا تھا، اور شام کو آتا تھا صبح تک نہیں رہتا تھا. اس لیے مرزائی اس آیت کو بہت زیادہ پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اگر زندہ ہیں آسمان میں ہیں تو وہ نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ چلو آسمان میں پڑھ لیتے، زکوٰۃ کس کو دیتے ہیں؟ وہاں بھی فقیر ہوتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں. تو مسلمان اس بات پہ پھنس جاتے ہیں. عام لوگ کہتے ہیں واقعی سوچنے کی بات. ہم کہتے ہیں بھائی پہلی بات تو اس آیت میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آتانی الکتاب، اس بچپنے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. تو پھر تو ایک آدمی اعتراض یہ بھی کر سکتا ہے کہ اللہ نے انہیں کہاں سے کتاب دے دی تھی؟ اس وقت تو بچے تھے، پالنے میں پڑے ہوئے تھے. کیا انجیل اسی وقت نازل ہو گئی تھی؟ نہیں، بلکہ اس وقت بھیجی ہے جب وہ بڑے ہو گئے. وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا. تو چلیے یہ مان لیا پیدائشی طور پہ ممکن ہے نبی ہوں، یہ کہ نبوت کا اظہار اعلان بعد میں ہوا ہو، یا یہ کہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت نبی تھے. یہ تو کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس پہ بحث ہو. وجعلنی مبارکن، اور اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے. اینما کنتو، میں جہاں کہیں بھی ہوں. واوصانی بالصلاۃ، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا. تو یہ نماز پڑھنے کا حکم اسی وقت ہے جب وہ بڑے ہو گئے ہوں گے. یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اپنے پالنے سے اسی وقت اترے اور وضو کیا اور بچے نے نماز پڑھنی شروع کر دی.
اپنے وقت پہ، اپنی شرائط کے ساتھ۔ اور اگلی بات کہ اللہ نے مجھے نصیحت کی ہے، تاکید کی ہے زکوٰۃ کی، تو زکوٰۃ کا وہ مطلب لینا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہماری شریعت میں زکوٰۃ ہے وہ یہی کیوں ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ نے مجھے پاک رہنے کی وصیت کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ میں بالکل پاک رہوں۔ اور اگر کسی کو اصرار ہے کہ یہ وہی زکوٰۃ ہے جو مال سے ادا کی جاتی ہے، جو پیسوں سے ادا کی جاتی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی زکوٰۃ فرض تھی اس وقت جب مال ہوگا تو فرض ہوگی، مال نہیں تھا فرض بھی نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کب فرض ہو گئی تھی؟ کبھی بھی نہیں ہوئی۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تم لوگ نماز بھی پڑھو، زکوٰۃ بھی دو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی نا، مال ہی نہیں تھا لہذا زکوٰۃ بھی کچھ نہیں تھی ادائیگی کے اعتبار سے۔ باقی فرضیت تو تھی ما دمت حیا، اور انہوں نے کہا جب تک میں جیتا رہوں اللہ نے میرے ذمے رکھا ہے، یعنی میری زندگی پوری اس کے لیے ہے کہ اللہ کی عبادت کروں، نماز پڑھوں اور زکوٰۃ دوں۔ ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، قرآن نے جو بیان کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں آئیں گے تو آ کر اسی امت میں نماز بھی پڑھیں گے، اور اگر ان کے پاس پیسے اور یہ چیزیں زکوٰۃ کی شرائط ہوئیں، جو شرائط ہماری شریعت محمدیہ علیہ السلام میں ہیں، تو وہ اس پہ زکوٰۃ بھی دیں گے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور انہوں نے کہا اللہ نے مجھے بنایا ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کروں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ جہاں آیا تھا اس سے پیچھے، وہاں اللہ تعالی نے ان کے لیے کیا لفظ استعمال کیے ہیں؟ اسی صورت میں 14 نمبر آیت کو آپ دیکھیں تو حضرت یحییٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالی نے 14ویں آیت میں ان کی تعریف فرمائی، اور اللہ نے فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَیْهِ، اور وہ نیکی کرنے والا اپنے ماں باپ سے، والدین دونوں سے، ماں اور باپ۔ اور یہاں پر 32 نمبر آیت میں وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور مجھے اللہ نے بنایا ہے جو اپنی ماں سے اچھا سلوک کرے۔ اگر باپ بھی ہوتا عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی تو یہاں نہ بات آتی، اور اگر باپ بھی ہوتا تو جو گمراہ فرقے اب یہ کہنے لگے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد بھی تھے، اتنی دشواری پیش آتی ہے انہیں ان آیات کی تشریح کرتے ہوئے کہ کہاں سے وہ کوڑیاں لاتے ہیں۔ اور یہ ٹھیکہ لے لیا تھا آخری عمر میں سر سید احمد خان صاحب نے۔ سر سید احمد خان لکھتے تھے کہ اگر میری زندگی ابھی باقی رہی تو میں یہ ثابت کر کے تمہیں دکھاؤں گا کہ ان کے والد تھے اور وہ صرف مریم سے پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ تو اللہ کی ہاں سے حکمت تھی کہ پھر باقی زندگی نہیں ملی، اگر نہ وہ یہ بھی لکھ جاتے۔ اور ایسی چیزیں انہوں نے لکھی بھی ہیں۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ اگر یہ والد تھے حضرت مسیح علیہ السلام کے کوئی بھی، یہی یوسف تھے جس کے بارے میں اسرائیلی یہ بعض لوگ کہتے ہیں الیاذ باللہ کہ مریم کی منگنی ہونے کے بعد طبعی قدرتی طور پہ وہ پیدا ہوئے تھے، یہ نہیں تھا کہ اللہ کی طرف سے۔ بعض عیسائی بھی کہتے ہیں، جو کوئی بھی گمراہ کہتا ہے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی والد تھے تو قرآن کو اتنا زیادہ لمبا کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر لوگوں کو کیوں اعتراض ہوا؟ لوگوں نے کہا نا مریم تم کیسے کام کر کے آئی ہو، تم ہارون کی بہن، یہ کیسے؟ تمہارے والد اتنے اچھے، تمہاری ماں اتنی اچھی۔ سوچنے کی بات ہے کہ نارملی ایک لڑکی کے ہاں شادی کے بعد بچے کی پیدائش ہو تو اس کو کون سی ایسی مصیبت پڑی ہوئی ہوتی ہے کہ لوگ اس سے سوال کریں یا۔ اور اسی طرح پہلے بچے کی یہ پیدائش ہے، چاہے وہ کتنی بھی تکلیف دہ چیز ہو اور کتنی بھی وہ درد اور یہ سارا احساس ہو، کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ماں کہتی ہے ہائے میں مر گئی ہوتی اور یہ اولاد میری نہ ہوتی۔ ماں کو تو وہ سب چیزیں برداشت بھی کرنی ہوتی ہیں اور خوشی بھی ہوتی ہے، اللہ کا شکر بھی ادا کرتی ہے کہ اللہ نے مجھے اولاد تو دی، کتنی تکالیف کے بعد سے، لیکن اولاد ہو گئی، اللہ نے اس نعمت سے تو محروم نہیں فرمایا۔ اس لیے لوگوں کے سوچنے کی بات ہے، یہ دونوں جو کہتے ہیں کہ حضرت مریم کا شوہر تھا ایک اور وہ والد تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا،
مریم کا شوہر ہونا یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں، جتنا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ان کے والد تھے. اگر والد تھے اور طبعی طور پر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تھی تو پھر اتنے لمبے بکھیڑے کی بات ہی کیا تھی؟ ایک اور دوسرے یہاں پر یہ کیوں نہیں آیا کہ میں اپنے والدین کا فرما بردار خدمت گزار ہوں وبرم بوالدتی، اور بولے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی والدہ کا خدمت گزار ہوں، میں والدہ کی خدمت کرتا رہوں گا. ولم یجعلنی، اور نہیں بنایا جبارا شقیہ، اللہ نے مجھے زبردست نہیں بنایا، اللہ نے مجھے برے بخت والا، برے نصیب والا نہیں بنایا. قرآن نے یہاں پر برم بوالدتی لا کے نا بائبل کا رد کیا ہے. در حقیقت بائبل میں کتنے ہی مقامات ایسے ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام مریم اپنی والدہ کے ساتھ کچھ اچھی بات نہیں کرتے تھے. والدہ بلاتی رہتی تھی اور یہ اپنے کاموں میں مصروف رہتے تھے، نہیں آتے تھے. ان کے بہن بھائی باقی بلاتے رہتے تھے اور یہ کسی کی نہیں سنتے تھے. یہ اس قسم کی چیزیں جو بائبل میں آ گئی ہیں اس کا رد اللہ نے کر دیا، اور اللہ نے فرمایا برم بوالدتی، انہوں نے کہا کہ میں بہت فرما بردار اپنی والدہ کا. اور لفظ لائے ہیں برن، اور برن کا مطلب کیا ہے؟ بر کہتے ہیں نیکی کو. تو انہوں نے یہ کہا کہ میں کیا ہوں والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا نہیں بلکہ نیکی ہوں والدہ کے لیے، یعنی سراپا خیر ہوں، سر سے پاؤں تک نیکی ہی نیکی. جس طرح کسی آدمی کو کہتے ہیں وہ سخاوت کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں دوسرا کہ جی وہ تو ہے ہی سخی، یعنی مجسم سخاوت ہے. کسی خاتون کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کی کیا بات کرتے ہو، وہ تو سراسر حیا ہے، مجسم حیا کا مجسمہ ہے، شرافت کا پتلا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے متعلق یہ فرما دیا کہ وہ برم بوالدتی، اور والدہ کے ساتھ بہت اچھا سراپا نیکی. ولم یجعلنی جبارا شقیہ، اور اللہ نے مجھے زبردست نہیں بنایا، اللہ نے بدبخت نہیں بنایا. یہ عیسائیت پہ اس اعتبار سے رد ہے کہ وہ سارے فکرے ایسے کہتے ہیں کہ الیاذ باللہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے یوسف نجار سے جو ان کے والد تھے، بعض کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں والد اس معنی میں تھے کہ مریم کی بعد میں شادی ہو گئی تھی ان کی پیدائش کے بعد، تو نجاری کا کام، لکڑی کا کام، کارپینٹنگ یہ سیکھ لی تھی مسیح علیہ السلام نے، اور یہ لکڑی کی چیزیں بناتے رہتے تھے اور ان کی والدہ انہیں بلاتی رہتی تھی، یہ سنتے ہی نہیں تھے. اس طرح کی بہت سی چیزیں حتیٰ کہ یہ بائبل میں دیکھیں، اس سے ان جملوں سے کیا پتا چلتا ہے؟ یہ میتھیو کی وہ ہے نیو ٹیسٹامنٹ، اور اس کی انجیل میں 13th چیپٹر ہے، یہ نہیں 12th ہے، 12واں، اور 12ویں چیپٹر کے بالکل آخر پہ 46 نمبر جو آیت ہے اسے آپ دیکھیے. While he was still talking to the multitudes، جبکہ وہ باتیں کر رہے تھے ہجوم سے لوگوں سے. Behold، اچانک تنبؤ ہوا اس بات پر. His mother and brothers stood outside، ان کی والدہ اور ان کے بھائی باہر کھڑے تھے. Seeking to speak with him، اور وہ اس بات کی جستجو میں تھے، کوشش میں تھے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ باتیں کریں. Then one said to him، پھر ان میں سے ایک نے کہا، ایک آدمی نے، جو کراؤڈ تھا جس مجمع سے عیسیٰ علیہ السلام بات کر رہے تھے، ان میں سے کسی ایک نے ان کی توجہ دلائی اور کہا، Look, your mother and your brothers are standing outside، آپ دیکھیے آپ کی والدہ اور آپ کے بھائی باہر کھڑے ہیں. Seeking to speak with you، اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ سے بات کریں. But he answered، بلکہ پھر کیا ہوا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، and said to the one who told him، اور اس آدمی کو جواب دیا جس نے یہ اطلاع دی تھی کہ والدہ صاحبہ اور بھائی باہر کھڑے ہیں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا، Who is my mother، کون ہے میری ماں؟
اینڈ who are my brothers, کون ہے میرے بھائی؟ یہ جواب کسی شریف بیٹے کا نہیں. اینڈ he stretched out his hand towards his disciples. انہوں نے اپنے حواریوں کی طرف، اپنے خلفاء کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا. اینڈ said، اور انہوں نے کہا here are my mother and my brothers. اپنے حواریوں کے متعلق کہا، اپنے صحابیوں کے متعلق کہا کہ یہ میری ماں ہے اور یہ میرے بھائی ہیں. اس نے کہا کہ for whoever does the will of my father in heaven is my brother and sister and mother. اور انہوں نے کہا جو کوئی میرے والد کی جنت میں جو کچھ خواہشات ہیں انہیں پورا کرے گا وہ میرا بھائی ہے، وہ میری بہن ہے، وہ میری ماں ہے. یہ گفتگو جو ہے کسی شریف بیٹے کی نہیں ہے. نبوت تو بہت بلند چیز ہے. انہوں نے اپنی ماں، بہن، بھائی جو کچھ تھے سب کو گویا ڈانٹ دیا. ان کا میرا کوئی تعلق گویا اس سے نہیں ہے. وہ جو اللہ کی خواہش فادر کی جو جنت میں ہے اس کو پورا کریں گے وہ میرے بہن ہیں. اور حواریوں کے متعلق کہہ دیا کہ یہ میرے بھائی ہیں، یہ میری ماں ہے. تو دوسری طرف سے گویا کہ انکار کر دیا. اللہ نے اس کو رد کیا. یہ تو ایک مقام ہے جو آپ کے سامنے ہے، اس قسم کے کئی مقامات یہاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا برم بوالدتی. انہوں نے کہا میں اپنی والدہ کے لیے سراپا نیکی. اس لیے قرآن پاک جب آدمی پڑھے اور اس لٹریچر پر بھی نظر ہو پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ایک ایک جملے میں کس کس کا رد کیا ہے. اور سائلنٹلی، بالکل خاموشی سے قرآن بغیر الزام کا ذکر کیے اس پہ چلتا چلا جاتا ہے اور بتاتا جاتا ہے ساتھ ساتھ کہ دیکھو یہ لفظ جو ہے یہ اس کا رد ہے، یہ چیز انہوں نے کہی ہے، یہ اس کا رد ہے، یہ اس کا رد ہے. اگر قرآن ان الزامات کا ذکر کرنا شروع کر دیتا تو پھر معاملہ بہت لمبا ہو جاتا. اور یہ جو طبیعت ہے نا جبر کی کہ کون ہے میری ماں، کون ہے میرے بھائی، اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. ہم نے مسیح علیہ السلام کو ایسا نہیں بنایا تھا کہ وہ کیا ہوں، زبردست ہوں، شقی بدبخت ہوں، نصیب کے برے. ایسے تو نہیں تھے، وہ تو اچھے لوگوں میں سے تھے. پھر فرمایا والسلام علیہ. اور عیسیٰ علیہ السلام بولے اور انہوں نے کہا اللہ کی سلامتی ہے مجھ پہ، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا. اللہ کی سلامتی ہے مجھ پہ وہ دن جس دن میں پیدا ہوا. خدا کی سلامتی اور برکتیں مجھ پہ نازل ہوئیں. اور یوم اموت، اور جس دن میں مروں گا اس دن پر بھی اللہ کی سلامتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دنیا میں، آخر کسی دن تو انتقال ہو گئی. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا، ہم کہتے ہیں نہیں ہوا، وہ آئیں گے اور انتقال ہوگا. کیونکہ وہ اسی مرزائی جو ہے نا وہ اسی لفظ کا حوالہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں انہوں نے خود کہا کہ میں جس دن مروں گا. تو سوچنے کی بات ہے ہم نے کب ان کی موت کا انکار کیا؟ یہ تو عیسائیوں سے کہو جو ان کی موت کا انکار کرتے ہیں، ہمیں کیا کہتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں جب آئیں گے تب انتقال بھی ہوگا. وہ یوم ابعث حیا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جس دن میں کھڑا ہوں گا جی کر دوبارہ اللہ جب مجھے پیدا کرے گا اس دن میں بھی سلامتی ہے. نبوت سراپا سلامتی کا نام ہے. اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے گا، یعنی خدا کی رحمتیں اور برکتیں ان پر نازل ہوں گی. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے، اللہ نے ان کے بارے میں کہا کہ یحییٰ پہ اللہ کی سلامتی ہے، اللہ کا امن، اللہ کی امان ہے اس کے لیے جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن وہ انتقال کریں گے اور انتقال کیا اور جب وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے. اور یہاں پر اللہ تعالی نے تینوں مقامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی زبان سے بتا دیے کہ یہ چیز. اس سارے بیان کے بعد کہا ذالک عیسی ابن مریم، یہ تھے مریم کے بیٹے عیسیٰ. تم جتنا کچھ ان کے بارے میں کہتے ہو، جو جو جھگڑے ہیں عیسائیوں اور یہودیوں کے اور جو صحیح عقیدہ ہے، ہم تمہیں سچی بات بتاتے ہیں. ذالک عیسی ابن مریم، یہ تھے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام. اگر ان کے کوئی والد ہوتے تو قرآن اس بات کو کیوں یہاں کہتا کہ مریم کے بیٹے تھے؟ قرآن والد کا ذکر نہ کر دیتا؟ بھلا دنیا میں آج تک کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ لڑکوں کو ان کی والدہ کے نام کے ساتھ پکارا جائے؟ ہمیشہ باپ کا نام چلتا ہے.
اللہ تعالی نے یہاں پر صراحتاً فرما دیا کہ ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے بیٹے تھے مریم کے، قول الحق، یہ وہ سچی بات، قول الحق سچی بات، الذی جس کے بارے میں فیہ یمترون لوگ جھگڑا کرتے ہیں، جس کے بارے میں سچی بات ہم نے تمہیں بتا دی۔ کون جھگڑا کرتے ہیں؟ جھگڑا کرتے ہیں آپس میں عیسائی، اور جھگڑا کرتے ہیں یہودی اور عیسائی آپس میں، کہ یہودی اسے صحیح باپ کا صحیح نسب کا ماننے کے لیے تیار نہیں، علیہ باللہ تہمت لگاتے ہیں اور ان کے لیے باپ کو ثابت کرتے ہیں، اور اللہ نے جو کچھ مریم پر انعام کیا اس کا انکار کرتے ہیں، اور دوسری طرف عیسائی ہیں، یہ انہیں انسانی نہیں مانتے، ان میں خدائی کی صفات اور انہیں مستقل خدا مانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ سچی بات ہے جس میں لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ دو طرح، دو قراتیں ہیں اس کو پڑھنے کی، ایک قرات تو یہ ہے کہ قول الحق، یعنی یہ سچی بات ہے، اور اس کو پڑھا ہے امام عاصم اور ابن عامر رحمت اللہ علیہ، ان کی قرات یہی ہے، امام حفص رحمت اللہ علیہ کی قرات بھی یہی ہے جو ہم پڑھتے ہیں کہ قول الحق، اور ایک قرات ہے قول الحق، لام پر پیش ہے، تو قول الحق اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام جو بیٹے تھے مریم کے، قول الحق، اور وہ قول الحق تھا، حق کا قول تھا، اللہ تعالی کا جملہ تھا، جیسے کلمۃ اللہ ان کے لیے آتا ہے نا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کلمۃ اللہ تھے، تو گویا اللہ تعالی نے قول الحق جو ہے ان کا لقب ارشاد فرما دیا کہ مسیح علیہ السلام قول الحق تھے، جیسے ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اسی طرح انہیں کہتے ہیں کلمۃ اللہ، وہ اللہ کا کلمہ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کلیم اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا۔ دوسری قرات کے مطابق اسے پڑھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قول الحق، یعنی عیسیٰ ابن مریم یہ تھے قول الحق، تو ان کا لقب ہو گیا قول الحق، یعنی جو چیز اللہ نے سچی بات بتا دی، اللہ کی طرف سے وہ جملہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتا دیا، الذی فیہ یمترون، جس کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں کون؟ یہودی، جو انہیں صحیح بچہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کی والدہ کو شریف عورت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دوسری طرف وہ جھگڑا کرتے ہیں جو انہیں خدا منوانا چاہتے ہیں، علیہ باللہ۔ اللہ نے فرمایا ما کان للہ، ہرگز اللہ کے لیے نہیں ہے کہ ان یتخذ من ولد، کہ وہ بنا لے کسی کو بیٹا اپنا، اللہ کے لیے یہ بات ہے ہی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ما کان للہ، اللہ کے لیے ہے ہی نہیں سرے سے یہ بات کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے لیے اس کے بیٹے ہونے کو ثابت کرتے ہیں عیسائی، پہلا جواب یہ ہے کہ ما کان للہ، اللہ کے یہ شایع نشانی نہیں، بیٹا تو وہ بنائے جس کو اپنے بڑھاپے کی فکر ہو کہ میرا بڑھاپے میں آگے کون سا آ رہا ہوگا، اللہ کی ذات اس عیب سے پاک ہے۔ بیٹا وہ بنائے جسے اپنی نسل کی تمنا ہو کہ میرا نام مٹ جائے گا اگر آگے میرا خاندان، میری نسل باقی نہیں رہی، اللہ کو ایسی بھی کوئی چیز ہے۔ اور بیٹا وہ بنائے جس کو اپنے اختیارات میں کام کرنے میں کوئی اور شیئر کرنے کے لیے چاہیے ہو، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ جتنی بھی عقلی وجوہ ہو سکتی ہیں سب کو اللہ نے یہ کہہ کے رد کر دیا کہ ما کان للہ، اللہ کے یہ شایع نشان ہے ہی نہیں کہ یتخذ من ولد، کہ اللہ کسی کو بیٹا بنائے۔ ایک بات، سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے ہر اس عیب سے جو لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑے عیب کی بات ہے جو لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ اس نے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا بیٹا بنا لیا، بڑے عیب کی بات ہے۔ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے، اور اس کا حال تو یہ ہے وہ کیوں بیٹا بنائے، اسے کسی کی مدد چاہیے۔ اذا قضا امرا،
جب وہ کسی کام کے لیے ٹھہرا دیتے ہیں، فیصلہ کر لیتے ہیں، فإنما یقول، تو اس کام کے لیے کہتے ہیں یقول لہ، اس کام کے لیے کن ہو جا، فیکون، سو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اس سے کسی سے مدد تھوڑے ہی لینی، اس میں ضعف، عجز، نقص کوئی چیز ایسی نہیں پائی جاتی، وہ تو مطلق العنان، ہر طرح کے اختیارات اس کے پاس، کوئی پابندی، کوئی رکاوٹ، کوئی قید نہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بلا شک و شبہ اللہ، ربی و ربکم، میرا پروردگار بھی ہے اور لوگوں تمہارا پروردگار بھی وہی ہے۔ یہ جملہ جو ہے یا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کا جملہ ہے، اور درمیان میں اللہ تعالی نے اپنی بات ارشاد فرمائی ہے، تو اسے آپ جوڑ لیں گے آیت نمبر 33 کے ساتھ۔ پیچھے 31 نمبر آیت میں بھی دیکھیں نا، تو بات جو چل رہی ہے کہ وجعلنی مبارکن، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا، اینما کنتو، میں جہاں کہیں بھی رہوں، واوصانی بالصلاۃ، اور اللہ نے مجھے کہا ہے نماز پڑھنے کو، والزکات، اور پاک رہنے کو، ما دمت حیا، جب تک میں جیتا رہوں، وبرم بوالدتی، اور میں اپنی والدہ کے ساتھ سر سے پاؤں تک نیکی، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اللہ نے مجھے نہیں بنایا بد وقت بھی، اور نہ اللہ نے مجھے زبردست بنایا، والسلام علیہ، اللہ کی سلامتی ہو مجھ پہ جس دن میں پیدا ہوا ہوں، جس دن میری وفات ہوگی، ویوم ابعث حیا، اور جس دن میں زندہ کیا جاؤں گا دوبارہ، وان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، اور اس بچے نے یہ بھی کہا کہ اللہ ہی میرا پروردگار ہے اور تمہارا بھی، فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھی راہ۔ تو درمیان کی جو آیات تھیں ان کو، یعنی 34 اور 35 نمبر جو آیات ہیں، اللہ تعالی نے درمیان میں اپنی بات ارشاد فرما دی کہ دیکھو ہم تمہیں بتائیں یہ تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ ایک تو یہ اس کی تفسیر کی گئی، اور دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ان سے یہ کہیے اپنی امت سے کہ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب اللہ ہی ہے۔ جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقام سے بلند کر کے اللہ کی خدائی میں، اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شریک کر دیا تھا، ایسے نہ کرنا، دیکھو اللہ ہی میرا رب ہے اور اللہ ہی تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو۔ اور بعض کہتے ہیں مفسرین، تیسری رائے ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق ابتدا سے ہے، جہاں حضرت مریم کا تذکرہ شروع ہوا تھا وہاں سے، اور حضرت مریم کا تذکرہ شروع ہوا ہے آیت نمبر 16 سے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور آپ ذکر کیجئے اللہ کی اس کتاب میں مریم کا، اور وہ ذکر کیا ہے؟ وہ یہ بات ہے کہ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، کہ اللہ ہی تمہارا بھی پروردگار ہے اور اللہ ہی میرا رب ہے۔ یہی سارے لوگ کہتے رہے، مریم بھی، مسیح علیہ السلام بھی، اور تم لوگ بھی یہی کہو کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور اللہ ہی ہے پروردگار ان کا بھی ہمارا بھی، فاعبدوہ، اور اللہ ہی کی عبادت کرو۔ جس چیز کو بھی مان لیا جائے، ہر طرف مفسرین گئے ہیں ھذا صراط مستقیم، اور حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھی راہ۔ ہم بھی نماز میں پڑھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ سیدھی راہ پہ رکھے، تو وہ جو سیدھی راہ ہے وہ یہی ہے اللہ کی توحید اور اللہ کے ساتھ تعلق اور اللہ کی وحدانیت۔ فاختلف الاحزاب، سو گروہوں نے آپس میں کئی راہیں اختیار کر لی، من بینہم، ان کے درمیان۔ یہ جو ان میں سے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والے، یہ لوگ کئی گروہوں میں بٹ گئے، نصرانیوں کے اپنے ہی کئی فرقے ہو گئے عیسائیوں میں، اور بہت بڑے بڑے تو دو فرقے، ایک جو حضرت روح القدس کو خدا مانتے ہیں علیہ باللہ، اور ایک جو حضرت مریم کو خدا مانتے ہیں علیہ باللہ۔ یہ تو دو بہت بڑی بڑی تقسیمیں ہو گئیں، اور باقی ان میں تقاسیم وہ آپ دیکھیں تو 150 سے زیادہ فرقے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے،
اللہ نے فرمایا فاختلف الاحزاب من بینہم، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں خود اپنے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کئی راہیں انہوں نے اختیار کر لی جب اعتدال سے نکلے اور وحی کی رہنمائی سے خارج ہو گئے اور انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، انجیل جو تھی اس کو چھوڑ دیا، اور آخری کتاب جو اللہ کی نازل ہوئی اس سے ہدایت حاصل نہیں کی، تو پھر تو جتنے بھی فرقے ان کے بن جائیں۔ اور کچھ مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ فاختلف الاحزاب من بینہم، یعنی یہ جو کافر ہیں ان کے کئی گروہ بن گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یعنی یہودیوں کے گروہ الگ ہو گئے اور عیسائیوں کے گروہ الگ ہو گئے۔ ایک مدت کے بعد کہیں جا کر بعض یہودیوں نے اقرار کیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام جو تھے وہ اچھے آدمی تھے، لیکن پھر بھی وہ انہیں اللہ کا نبی مان جائیں اور حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا مقرب بندہ مان جائیں، یہ پھر بھی نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالی نے بتایا کہ ان کے فرقے بنے آپس میں، فویل للذین کفروا، سو تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے کفر کیا، یہ یہودیوں یا عیسائیوں کے گروہ ہوں، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے ان سب کے لیے تباہی ہے، من مشہد، جس دن یہ دیکھیں گے، یوم عظیم، ایک بڑا دن۔ مشہد کا ایک ترجمہ تو یہ کہ ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں، من مشہد، جو شہادتیں پیش کی جائیں گی، یوم عظیم، بڑے دن میں، قیامت کے دن جو شہادتیں پیش ہوں گی، ان شہادتوں کے بعد ان کے لیے بڑی تباہی۔ شہادتیں کون پیش کرے گا؟ شہادتیں اللہ کی کتاب پیش کرے گی، شہادت ان کے کفر کی سیدنا مسیح علیہ السلام دیں گے، اور چھٹے پارے کے آخر پہ آیا ہے نا کہ کہیں گے ان تعذبہم فانہم عبادک، اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اللہ اگر تو انہیں معاف فرما دے تو اے پروردگار تو عزیز و رحیم، تیرا غلبہ ہے، اللہ تیری حکمت ہے۔ اور اسی طرح ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ گواہی دیں گے ان کے اعضاء، ہاتھ، پاؤں، جسم جو شرک کرتے تھے اور حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، یہ سب چیزیں گواہی دیں گی یوم عظیم، جو بڑا دن ہے۔ کچھ نے یہ ترجمہ اس کا کیا ہے کہ فویل للذین کفروا، سو تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من مشہد، اس مشہد میں، یعنی اس جگہ میں جہاں پر یہ دن برپا کیا جائے گا، وہ جگہ جہاں پر ان سب کا حساب لیا جائے گا، بیت المقدس میں۔ اللہ تعالی جس دن ترازو کو قائم کریں گے، اس دن وہ جو ترازو والی جگہ ہے اس میں تباہی ہے۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ اس سے مراد خود وہ دن ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے یوم عظیم بھی اسے ہی فرمایا ہے اور مشہد بھی اسے ہی فرمایا ہے، یعنی وہ اتنا بڑا دن ہوگا کہ اس دن ان کے کفر پہ، شرک پہ گواہیاں پڑیں گی، اور وہ دن جو ہے وہ شہادتوں کا ہو جائے گا، اور وہ شہادتیں ان کے خلاف جائیں گی۔ تو جو کچھ اس دن یہ دیکھیں گے، مشاہدہ کریں گے، یہ سب چیزیں انہیں تباہ کر کے رکھ دیں گی۔ اللہ نے فرمایا ان لوگوں نے کفر کیا، حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں جھگڑتے رہے، یہودی بھی، عیسائی بھی، یا عیسائیوں کے مختلف فرقے آپس میں، یہ سب تباہی کی چیزیں ہیں، یہ ہمارے ہاں پیش ہوں گے۔ اسمع بہم، کیا خوب یہ سنتے ہیں، جب پیش ہوں گے تو اس وقت ساری چیزیں سننے لگیں گے۔ یہ ہے تعجب کے لیے کہ اسمع بہم، کیا سنتے، وابصر، اور کیا دیکھتے ہوں گے، کیا سنتے، کیا دیکھتے ہوں گے، تعجب کا اظہار ہے۔ کہتے ہیں نا کبھی کبھی کوئی آدمی زیادہ موڈ میں ہو تو کہتے ہیں کیا پوچھتے ہو، کیا بات تھی، ہاں آج تو ان کی، مطلب یہ کہ اپنی اوقات سے بہت ہی بڑھ گیا تھا۔ عام حالات میں ایسے نہیں ہوتا، نیکی میں بھی استعمال ہوتا ہے، برائی میں بھی۔ اللہ نے ان کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، حالانکہ اللہ سب جانتے ہیں، لیکن فرمایا اسمع بہم وابصر، اس دن ان کا دیکھنا بھی کیا دیکھنا ہوگا اور سننا بھی کیا سننا ہوگا،
کیا بات ہے اس دن ان کے سننے کی، کیا بات ہے اس دن ان کے دیکھنے کی. دنیا میں ہدایت آتی رہی، اس وقت ہدایت کو دیکھنے سے اندھے ہو گئے اور دنیا میں ہدایت کو سننا چاہتے تھے، سننا چاہیے تھا. اس ہدایت کو سننے کے لیے ان کے کان بہرے ہو گئے. جب ہمارے پاس پہنچیں گے نا پھر ہمارے ہاں بات ہوگی کہ کیا بات ہے آج تمہارے دیکھنے کی اور کیا بات ہے آج تمہارے سننے کی. یوم یاتوننا، جس دن یہ ہمارے پاس آئیں گے اس دن آنکھیں کھلی ہوئی ہوں گی اور اس دن کان بھی کھلے ہوئے ہوں گے. لیکن الظالمون، لیکن یہ بے انصاف، الیوم، آج کے دن، فی ضلال مبین، صاف صاف بھٹک جائیں گے، شرک لے کے آئیں گے، سیدھی راہ سے ہٹے ہوئے ہوں گے. ایمان لے کے آتے، توحید لے کے آتے تو ان لوگوں کو صحیح راہ ملتی، لیکن جس ظلم کو یہ لے کر آئے ہیں یعنی شرک کو، اس کے مطابق انہیں جواب بھی مل جائے گا. وانذرہم، اور آپ انہیں ڈرائیے، یوم الحسرت، وہ دن جو حسرتوں کا دن ہوگا، پچھتاوے کا دن ہوگا. حسرت کہتے ہیں پچھتانے کو، کہ آدمی کوئی چیز دیکھے اور اس کے نہ کرنے پہ افسوس ہو کہ افسوس یہ کام میں نے کیوں نہیں کیا. جب رزلٹ آتا ہے نا تو پھر بچے، بہت سے لوگ جو پاس ہو جاتے ہیں تو جو فیل ہوتے ہیں انہیں حسرت ہوتی ہے کہ کاش ہم نے بھی محنت کی ہوتی. پچھتاتے ہیں پھر وہ ڈھونڈتے ہیں کہ اور کون کون فیل ہو گیا، کیونکہ اکیلا ڈوبنے میں تو بڑی مصیبت ہے نا، اور بھی دو چار ڈوب رہے ہوں تو یہ تو تسلی ہوتی ہے کہ میں ہی نہیں اور بھی بہت سے ڈوبے ہیں. تو یہ ہے حسرت، یہ ہے پچھتانا. اللہ نے فرمایا وہ دن، اس دن سے ڈرائیے لوگوں کو جو دن پچھتاوے کا ہوگا. لوگ نیکیاں دیکھیں گے اور تمنا کریں گے کہ کاش ہم نے بھی کوئی نیکی کی ہوتی. توحید اللہ کی کام آ جائے گی اور توحید کو دیکھ کر انہیں احساس ہوگا کہ کاش اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو. اور کافروں کا حال گویا کہ وہ ہو جائے گا جو حافظ شیرازی نے لکھا ہے. انہوں نے اپنے ایک شعر کا ایک مصرع ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں یہ کہ حرف بود کاش کے صد جا نوشتائیں. یہ جو لفظ ہے نا کاش کے، ایسے ہوتا ایسے ہوتا، میں اپنی زندگی میں 100 جگہ اسے لکھتا ہوں پھر بھی پورا نہیں ہوتا. کاش کے ایسے ہوتا، کاش کے ایسے ہوتا، حسرت ہی ہے. تو اللہ تعالی نے کہا وہ حسرتوں کا دن ہوگا. حدیث میں اس کی تفسیر آئی ہے. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے صحیح بخاری میں، مسلم میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں، تو ہر ایک کو اس کا گھر دکھایا جائے گا، جنتیوں کو جہنم کا اور جہنمیوں کو جنت کا. اور جنت والے لوگوں سے کہا جائے گا کہ اگر تم کچھ اور کر کے آتے، اعمال اور ہوتے، تو یہ گھر تھا تمہارا جہنم. اور وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے اور پناہ مانگیں گے اللہ کی کہ شکر ہے اللہ کا اس گھر میں نہیں چلے گئے. اور کافروں کو دکھائے جائیں گے جنت میں ان کے گھر، اور جنت خالی پڑی ہوئی ہوگی. اور کافروں کو کہا جائے گا کہ اگر تم اچھے ہوتے تو یہ گھر تمہیں ملتے. اس سے ان کی حسرت میں، پچھتاوے میں اضافہ ہوگا. اور جنت اتنی خالی ہوگی کہ وہ اللہ تعالی سے شکایت کرے گی اپنے خالی ہونے کی، اور جہنم بھی شکایت کرے گی اپنے خالی ہونے کی. اور اللہ ایک مخلوق کو پیدا کرے گا اور پھر اسے جنت میں بھیجے گا تاکہ جنت بھر جائے. بڑے لوگ تھے، شاید وہ ایسی بات کہہ سکتے تھے، کہتے تھے وہ جو وہاں پیدا ہوں گے اور جنت میں جائیں گے بھائی، انہیں جنت کی کیا قدر ہوگی. انہوں نے کون سا زندگی میں مصیبتیں دیکھیں، تکالیف دیکھیں، اور اپنے نفس کے خلاف چلے اور اپنے آپ پہ کچھ قابو پایا اور نمازیں پڑھیں اور روزے رکھے. وہ کہتے جنت کی قدر تو ہمیں ہوگی جو 1000 مصیبتوں سے گزر کے وہاں تک پہنچے. لیکن کسی طرح بھی یار مل جائے، کوئی چھوٹا موٹا پلاٹ مل جائے، جیسے بھی ہو، اور یہ بھی نہ ہو تو اللہ جہنم سے تو محفوظ رکھے. بڑی شدید چیز وہ ہے حسرتوں کا دن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان سب کو ایک دوسرے کو جنت میں جہنم اور جہنم میں جنت والوں کے گھر دکھائے جائیں گے. اور پھر اس کے بعد ایک دمبا لایا جائے گا، بکرا دمبا سرمئی رنگ کا، جس میں
سفید بال بھی ہوں گے اور سیاہ داغ بھی پڑے ہوئے ہوں گے، اور اہل جنت کو دکھایا جائے گا اور اسے کہے گا کہ تم اسے پہچانتے ہو؟ فرشتے کہیں گے تو جنت والے کہیں گے ہاں یہ موت ہے، اور جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ اسے پہچانتے ہو؟ اور وہ کہیں گے ہاں یہ تو موت ہے، اور اللہ تعالی حکم دیں گے کہ جنت اور جہنم کے درمیان رکھ کے اسے ذبح کر دیا جائے، اور موت کو موت آ جائے گی۔ پر آپ نے فرمایا سب سے برا دن ہوگا وہ اہل جہنم کے لیے کہ ان کی امید ٹوٹ جائے گی کہ اب تو موت بھی نہیں، اور سب سے زیادہ خوشی کا دن ہوگا اہل جنت کے لیے کہ وہ اطمینان کریں گے کہ اب موت نہیں آتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو میری اس بات کو سچا سمجھنے کے لیے دلیل کے طور پہ قرآن کی یہ آیت پڑھ لو، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، اور لوگوں کو ڈرائیں اس پچھتاوے کے دن سے جس دن قضی الامر فیصلہ پورا کر دیا جائے گا، جس دن کے کام مکمل کر دیا جائے گا، موت جب آ جائے گی تو پھر تو کام رہ ہی کوئی نہیں گیا۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، اور لوگ آج بھول میں ہیں، وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ اللہ پہ ایمان نہیں لا رہے۔ یہ ان کی بھول ہے جو آج کے دن ہے، انہیں آپ سنائیے، انہیں آپ بتائیے کہ یہ اتنا شدید حادثہ ہے جو اس کائنات میں پیش آنے والا ہے، جو اگلی زندگی میں تمہیں آئے گا، اتنا شدید یہ دن ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، تو حسرت تو ہوگی کہ کاش میں نے اور عمل بھی کر لیے ہوتے۔ اسی معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ بھی کہا، آپ نے کہا تم میں سے کوئی آدمی اپنی پیدائش کے دن سے لے کے موت کے دن تک سجدے میں پڑا رہے تو قیامت میں اللہ کے ہاں اپنے اس عمل کو بھی تھوڑا سمجھے گا۔ قیامت میں جب اعمال تلیں گے تو اس عمل کو بھی تھوڑا سمجھے گا کہ کاش کچھ اور بھی کر لیا ہوتا، اللہ کے ہاں آج اور نیکیاں میں لے کے آ جاتا۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، اور لوگ غافل ہیں۔ اصل جرم غفلت کہ حق سامنے آتا ہے اور انسان سے دیکھنے سے نظریں چرا جاتا ہے، اور سچائی سامنے آتی ہے اور آدمی سے سننا نہیں چاہتا کیونکہ اس سچائی کی زد اس کے اپنے غلط عقیدے پہ پڑتی ہے، سچائی کی زد اس کے اپنے جھوٹ پہ پڑتی ہے، سچائی کی زد اس کی انا پہ، اس کے نفس پہ، اس کی میں پہ پڑتی ہے نا، تو وہ کہتا ہے میری میں تو نہ ٹوٹے۔ اس لیے یہ غفلت، اللہ کا پیغام مختلف طریقے سے مختلف جگہوں پہ خدا بھیجتا رہتا ہے، بلاتا رہتا ہے، یہ سچائیاں ہی ہیں جو پہنچتی ہیں اور آدمی غفلت میں پڑا رہتا ہے۔ آزان ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے آزان دی جاتی ہے، اللہ کا قاصد اللہ تعالی کی طرف سے اعلان کرنے والا وہ کہتا ہے کہ آؤ نماز کے لیے، آؤ فلاح کے لیے، یہ بار بار سنتا ہے، اس کے باوجود نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتا۔ یہ غفلت نہیں ہے تو اور کیا؟ اللہ بار بار کہتا ہے معافی مانگو، معافی مانگو، ہم معاف کرنے کو تیار ہیں، اور بندہ دھیان نہیں دیتا، یہاں تک کہ موت کے منہ میں کبھی کبھی اچانک چلا جاتا ہے۔ یہ سب غفلت ہی کی تو چیزیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا لوگ غفلت میں ہیں، وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ انتہائی درجہ ہے ان لوگوں کا جو کافر ہیں کہ اللہ کی طرف سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی آئے، کتابیں بھی نازل ہوئیں، اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام ان کا پیغام مختلف افراد کے ذریعے بھجوا دیے، اس کے باوجود ایمان نہیں لاتے، اڑے ہوئے ہیں ضد پہ۔ یہ تو اس دن پتا چلے گا جس دن پچھتائیں گے۔ انا نحن نرث الارض، اور لوگوں ہم ہیں جو اس زمین کے وارث ہیں، ہم اس زمین کے وارث، جتنا کچھ چھوڑ کے چلے جاؤ گے یہ سب ہمارے پاس پہنچے گا۔ ومن علیہا، اور جو کوئی بھی اس زمین پہ ہے اس کے بھی وارث ہم ہیں۔ وارث تو ہوتا ہے نا کہ آدمی کسی کے مال پر قبضہ کر لیتا ہے، یعنی اس کو وراثت میں وہ مال مل جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اصل وارث ہم ہیں، تم سب مر جاؤ گے، سب کچھ چھوڑ کے چلے جاؤ گے، اور وہ ہماری ملکیت، ہمارے پاس آ جائیں گی چیزیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی آدمی کی موت آتی ہے تو آپ نے فرمایا اللہ کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ لوگ بھی آ جاتے ہیں، اور آپ نے فرمایا لوگ باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیا چھوڑ کے مرا ہے،
اور فرشتے آپس میں باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں فیما قدم، کیا چیز اللہ کے ہاں بھیجی. وہ اعمال کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اس بندے کا کوئی عمل ہے اللہ کے ہاں کچھ کیا ہے، اور وارث آپس میں یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی چیز چھوڑ کے مرا ہے، یعنی اسے وراثت میں تقسیم کر لیا جائے. اللہ نے فرمایا جو چیز بھی ہے اس دنیا میں، خود یہ زمین اور زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے، اس سب کے وارث ہمیں، یہ چیزیں لوٹ کے ہمارے پاس آنی ہیں. وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور وہ لوگ ہماری طرف ہی آئیں گے واپس. ہم مالک ہیں اس کے، ہم تقسیم کریں گے، ہم ان کے اعمال خیر کی جزا اچھی دیں گے اور برائی کی جزا بری انہیں دیں گے. جو شرک لے کر آئیں گے، غفلت میں زندگی گزار کے، ان کے وارث بھی ہم ہی ہیں، ہم ہی انہیں جانتے ہیں، ان کا حساب کتاب لینے کے لیے کافی ہیں. اور جو اچھی زندگی گزار کے آئے ہیں سچائی کے ساتھ اور اللہ کی توحید کے ساتھ اور اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے ساتھ، ان کے وارث بھی ہم ہیں. یہ پوری کائنات ہمارے قبضے میں ہے، جیسے ہم چاہیں سو کریں. لوگ ہماری گرفت سے باہر نہیں نکل سکتے، اچھے ہوں یا برے، وہ آئیں گے ہمارے پاس. اور اللہ نے فرما دیا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، ان کا رجوع جو ہوگا اس پہ ان کا فیصلہ ہو جائے.